نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو فرمایا کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین چیز ہے، ہم اس پر چلنے والے تو بنے۔ آج ہماری یہ امت جو ہے یہ بالکل ہٹی ہوئی ہے، بالکل علیحدہ ہے، ہم ان سنتوں پر، ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ذہن کے اندر وہ بات ہی نہیں آتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اوپر غور کریں تو پتہ چلتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نکاح ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، 15 سال کا فرق۔ آج جناب عالی ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک دن بھی لڑکی بڑی ہے تو اس بات کو جناب اوڑ بنا کے جواب دے دیا جاتا ہے، نہیں نکاح نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں؟ کہ جناب لڑکی کی عمر زیادہ۔ شرم نہیں آتی امتی کو یہ بات کہتے ہوئے؟ جس نبی نے اپنا سب سے پہلا نکاح اس سے کیا جس کی عمر 15 سال زیادہ تھی، یہ امتی زیادہ انکھ والا ہے؟ اس امتی کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ جناب علی 1 سال بڑی خاتون سے اس وجہ سے انکار کر دیتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے؟ ویسے جناب علی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ ہم لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں، جس کو جو دکھ ہو وہ وہی اس دکھ کا سمجھتا ہے۔ بیوائیں، عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں، اس کائنات کے اندر دکھی ترین مخلوق ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی سے، وہ اپنے دل کے راز ڈسکس نہیں کر سکتی، کوئی اپنے دل کی بات نہیں کسی سے کر سکتی۔ ان بیوہ کے ساتھ شادی کرنا ہمارے معاشرے میں ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ معیوب سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ عیب سمجھتے ہیں۔ ویسے سارے حمایتی ہوں گے لیکن عیب سمجھتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ نکاح کیا جو ایک کی نہیں 2 مردوں کی بیوہ تھی، ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 شوہر ان کے فوت ہو چکے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا، بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے۔ میرے رب نے اس لیے کہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور تم عمل کرنے والے بنو تو صحیح نا۔ تمہاری تو جناب علی عقل اور سوچ اور طرف چلے گئی، تم تو معاملہ ہی کچھ اور سمجھتے ہو۔ آج کا ہمارا معاشرہ نہ عورتیں اس حق کے اندر ہیں نہ مرد اس حق کے اندر ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ بیوہ عورت اتنی لاچاری کی زندگی گزارتی ہے، اتنی دکھوں کی زندگی گزارتی ہے کہ اس کے دکھوں کی وجہ سے ساری کی ساری امت کو دکھوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں وہ یتیموں کا گھر جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، لوگ اپنے ختموں کی روٹی اس کے گھر کے اندر بیچتے ہیں، بیوہ کے گھر کے اندر۔ ویسے سارے کہیں گے کہ یار بیوہ عورت ہے، بڑی پریشان ہے، یہ وہ، بس ٹھیک ہے، اتنا کہہ کے بری ذمہ ہو گئے۔ کیا پوچھا نہیں جائے گا تم سے؟ کیا سوال نہیں ہوگا؟ ہمارا معاشرہ یکسر بدلا ہوا ہے۔ ہم نے جناب علی یہ کافروں والے سارے اصول اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ اس طرف کے معاملات تو سارے لے لیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات وہ ساری کی ساری چھوڑ دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شادیاں ہیں ان میں سے صرف ایک زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایسی ہیں جو کنواری تھی، آقا علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ باقی میرے آقا کی جتنی بھی شادیاں ساری کی ساری بیواؤں سے یا طلاق یافتاؤں سے میرے آقا علیہ السلام نے شادیاں کی۔ یہ ہے عملی زندگی، یہ ہے کسی کا سہارا بننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، اس کے اندر ہم دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال، 15 سال کا فرق ہے، اور پھر بیوہ سے شادی کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے برتنوں کے اندر کچھ کھانا ڈالا، ابھی میرے پاس لے کر آنے لگی تھی کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خدیجہ آپ کی بارگاہ کے اندر برتنوں میں کھانا ڈال کے لا رہی ہے، جب آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو رب کا سلام اس کو پیش کر دینا، اس کو کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ اور جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساتھ میں میری عرض یہ ہے کہ خدیجہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر آئے تو اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد مجھے جبریل کا بھی سلام عرض کر دینا۔
اور فرمانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ختیجہ، اے میرے محبوب کی محبوبہ، اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر موتیوں کا ایسا محل تعمیر کیا ہے جس کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی کوئی شور و غل برپا نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بشارت عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک ہم ہیں، ہماری توجہات، ہماری ترجیحات اور ہیں، اور ایک یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ فرما برداری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ جود و سخا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جود و سخا ان کی کتنی زیادہ، اس کے اندر عورتوں کو سیکھنے کا بھی سبق ہے، مردوں کے لیے بھی بے شمار سبق ہے۔ آج ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے والدین کی خدمت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ بیوی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات شوہر کے دل کے اندر اور اس کے کان کے اندر ڈالتی ہے، تیری ماں نے یوں کہہ دیا، تیری بہن نے یوں کہہ دیا۔ آگے شوہر اگر غیرت والا ہو، وہ تھوڑا ایکشن لے لے تو پھر دوبارہ بات نہیں کرتی، لیکن اگر وہ کان لگا کے سنے کہ تو سنا میں سنتا ہوں، تو پھر اس کا وہ جھجک اتر جاتی ہے، پھر ساری زندگی سناتی رہتی ہے۔ تو آج کی عورتیں اس طرح کی ہیں، لیکن یہ جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی والدہ نہیں، میرے آقا کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ آیا تو وہ مکے کے اندر آئیں، سیدہ کو پتا چلا کہ میری ساس صاحبہ رضائی ساس وہ تشریف لائی ہوئی ہیں، تو آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیں۔ اماں جی آپ تشریف لے کے آئی ہیں تو ہمارے گھر کے اندر تشریف لے کے آئیں۔ تو آپ جب آئیں تو آ کے فرمایا کہ بیٹا آج کل قحط سالی چل رہی ہے، آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی چل رہی ہے، تو مویشی بھی دودھ نہیں دیتے، اناج بھی اتنا پیدا نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ بات سنی کہا اماں جی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ نے آپ کی بہو کو اتنا رزق عطا کیا ہے، اس قحط سالی کے زمانے میں جب کوئی ایک بکری کسی کو دینے کا تیار نہیں ہے، روایت کے اندر آتا ہے یہ اپنی ساس صاحبہ کی بارگاہ کے اندر 40 بکریاں پیش کرتی ہیں اور ایک اونٹ پیش کرتی ہیں سواری کے طور پر، اور کہتی ہیں کہ یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اس کے علاوہ جو چاہیے آپ حکم کریں میں عرض کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہماری عورتیں وہ جناب 2 روٹیاں پکا کر دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ ساس کی خدمت کرنے سے کتراتی ہیں، اور ایک یہ ہیں کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے 40 بکریاں قحط سالی کے زمانے کے اندر دے رہی ہیں اور سواری کے لیے اونٹ مہیا کر رہی ہیں کہ یہ بکریاں بھی لے جائیے، اونٹ بھی لے جائیے، اس کے علاوہ کچھ چاہیے ہو تو وہ بتائیے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو رضائی والدہ کی اتنی خدمت کرتی، میرے آقا کا دل اس سے کتنا راضی ہوتا ہوگا، میرے آقا کتنے اس سے راضی ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس پیاری زوجہ سے اس قدر محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی بھی اولاد میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی، ساری کی ساری حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے عطا فرمائی، ان سے اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی خوبصورت روایت، زبردست قسم کی روایت، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سردار مکہ رہی ہوں، اتنا میرا انٹرنیشنل لیول کی میری تجارت رہی ہے، دنیا کا ہر پھل میں نے کھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ اب میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا شوہر اللہ کا پیغمبر ہے، میرا سرتاج رب کا پیغمبر ہے، دنیا کے سارے پھل کھائے ہوئے ہیں، جنت کے پھل کھانے کو دل چاہتا ہے۔ کون سے پھل کھانے کو دل چاہتا ہے؟ جنت کے پھل کھانے کو دل چاہتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی وقت جبرائیل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے پاس 2 سیب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی محبوبہ جنتی پھل کھانے کی مشتاق ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر کے جا کے جنت کے پھل پیش کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نے بھیجے ہیں، ایک آپ کھا لیں، ایک اپنی محبوبہ کو عطا فرما دیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جنتی سیب ایک آپ تناول فرما لیں، ایک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی پھلوں کا بدل عطا فرمائے گا، جنتی پھلوں کا بدل عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے یہ معاملہ کیا، رب نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو پورا کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ نے وہ جنتی پھلوں کا پھل کیا دیا؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس ازدواجی تعلق کے بدلے کے اندر اللہ نے مجھے فاطمہ الزہرا عطا فرما دی۔ فرمایا رب نے فاطمہ الزہرا عطا فرمائی، اور یہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے تھے، فرمایا فاطمہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی حور عطا فرما دی ہے۔ فرمایا فاطمہ کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس کے صدقے سے ملی ہے وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ آج جو سید زادے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس کائنات میں رہتے ہیں اور ان کے صدقے سے اللہ اس پوری کائنات پر رحمت نازل فرماتا ہے، ان سید زادوں کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کی والدہ آگے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی رحمتیں ان کو عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بیوی کے پاس بندہ جا کے دوسری بیوی کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت اتنی تھی، اتنا چاہتے تھے کہ ان کے پردہ کرنے کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور شادیاں کی اور ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری تو ان کے پاس بیٹھ کے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔